السلام علیکم. میں عروج راجپوت آپ سب کو ICA TV کینیڈا ٹورانٹو کی جانب سے ویلکم کرتی ہوں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں بہت ہی اہم شخصیت موجود ہیں جو انڈیا سے تشریف لائے ہیں، اور آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہوں گے. ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب لکھنؤ گورنمنٹ کالج میں اردو کے ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ یوں کہیے کہ ان کی اور بہت سی اہم جو کہہ لیجیے قابلیت کے حصے ہیں جو میں جس کے اوپر روشنی ڈالنا ضروری سمجھوں گی. بہت سی کتابیں لکھ رکھی ہیں، بہت ینگ ایج سے لکھنا شروع کیا. اس کے علاوہ یہ بہت سی جگہوں پہ ان کے لیکچرز ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ چونکہ کالج سے ان کا یعنی پروفیسر ہیں، تو اس وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے طالب علم جو ہیں ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس ٹورانٹو آنے کا جو ان کا جس وجہ سے آئے ہیں وہ ان کا تقریباً ہر سال یہاں پر آنا ہوتا ہے، اور وہ اس سلسلے میں ہوتا ہے محرم کے دنوں میں مجالس پڑھنے کے حوالے سے. اس وقت وہ ہمارے ساتھ ٹورانٹو میں موجود ہیں، تو ہم نے سوچا اس کا تھوڑا سا بینیفٹ ہم بھی لے لیں اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بھی اس کا کچھ فائدہ پہنچے. تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عروج صاحبہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور ICA TV کینیڈا کا بھی، کہ آپ حضرات ہمیشہ جب بھی میں یہاں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے اپنے سامعین اور ناظرین اور قارئین سے روبرو کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے آپ کا انٹرویو کیا تھا اور بہت لوگوں نے پسند کیا. اس میں آپ نے بہت یوں سمجھیے کہ لوگوں کو بہت سی اہم ایسی باتوں کا پتہ چلا آپ کے تھرو جو عام طور پہ عام لوگوں کی اس میں سے نہیں گزرتی نالج سے. آج میں کچھ تھوڑی ہم کربلا کے حوالے سے بات کریں گے، اور تھوڑی سی ہم کچھ اردو ادب ملی جلی سی گفتگو میں چاہتی ہوں چند سوال آپ سے کریں جو ہمیں موقع ملے. عرفان صدیقی اور افتخار عارف دونوں بڑے شاعر، دونوں نے کربلا کی علامات کو اپنی غزلیات میں استعمال کیا، جبکہ دونوں کا تعلق، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دونوں کا تعلق اہل تشیع سے نہیں ہے. جی بالکل. بہت اہم بات ہے، لیکن بہت خوبصورتی سے ان علامات کو انہوں نے استعمال کیا. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اگر ان دونوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کلام کو دیکھتے ہیں، آپ اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اور اگر آپ اس کے بارے میں کوئی ان کی جیسے تعریف یا ان کے بارے میں جو بھی آپ بات کہنا چاہیں اس حوالے سے، تو پلیز ہمارے ناظرین کو ذرا اس کے حوالے سے بتائیے. عروج صاحبہ، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بہت اہم سوال ہے، اردو ادب کے ناظرین کے لیے بھی اور طالب علموں کے لیے بھی، کہ افتخار عارف اور عرفان صدیقی یہ دو یقیناً اردو شاعری کے دو بڑے اہم نام ہیں. افتخار عارف کا تعلق بظاہر پاکستان سے ہے اور عرفان صدیقی کا تعلق ہندوستان سے ہے. تو دونوں ملکوں میں رہ کر کے، اور دونوں جیسا کہ آپ نے کہا غیر شیعہ شاعر ہیں، لیکن دونوں نے ایک بہت اہم کارنامہ انجام دیا ہے، اور وہ کارنامہ ہے علامات کربلا کا اردو غزل میں بہترین استعمال. اردو غزل میں علامات کربلا کا استعمال تو تمام جدید شاعروں نے کیا ہے، اور جدید شاعروں سے قبل جو ہماری ابتدائی شاعری ہے وہاں بھی اس کے نقوش ملتے ہیں، اور ترقی پسند شاعری میں بھی اس کے نقوش ملتے ہیں. لیکن افتخار عارف اور عرفان صدیقی کا جو اہم کارنامہ وہ یہ ہے کہ انہی نے ان علامتوں کو جو عصری مسائل ہیں اس کے اعتبار سے ایک منفرد نہج اور ایک مختلف راستے پر اردو غزل کو لے کر گئے، اور وہاں جا کے جس طرح سے انہوں نے ان علامتوں کو استعمال کر کے ایک نئی زندگی دی ہے ان علامتوں کو اور ان لفظوں کو، کہ جو کربلا سے منسوب لفظ ہیں، تو وہ ایک لفظی نظام بھی انہوں نے اپنا قائم کیا. عرفان صدیقی کا اپنا الگ لفظی نظام ہے، افتخار عارف کا اپنا ایک الگ لفظی نظام ہے، اور اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ افتخار عارف بڑے شاعر ہیں یا عرفان صدیقی بڑے شاعر ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بہت ہی اہم ہیں اور دونوں بڑے شاعر ہیں.
اور دونوں نے جس طرح سے علامات کربلا کو استعمال کیا ہے اس کی دوسری نظیر کہیں اور نہیں ملتی. بات ہو رہی ہے عرفان صدیقی اور افتخار عارف کی، تو آپ نے ابھی دونوں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے بتایا، لیکن آپ نے اپنے تھیسس کے لیے عرفان صدیقی کا چناؤ کیا، اس کی وجہ؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. عرفان صدیقی کا میں نے انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دونوں شاعروں کو پڑھتا رہا ہوں بچپنے سے، اور افتخار عارف کے حوالے سے میری پیدائش سے بھی پہلے ایک بہت اہم کتاب لکھی پروفیسر گوپی چند نارنگ نے. دراصل وہ کتاب کا جو عنوان ہے وہ تو بالکل الگ ہے، اور ظاہراً لگتا ہے کہ افتخار عارف سے اس کتاب کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بین السطور میں ہر جگہ افتخار عارف سے ہی اس کتاب کا تعلق ہے. وہ کتاب ہے اردو شاعری کا تخلیقی رجحان سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ. یہ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے کتاب لکھی، اور اس میں یہ بتایا کہ علامات کربلا کس کس طرح سے ماضی میں ہماری شاعری میں استعمال ہوتی رہی ہیں، اس کے بعد ماضی سے اس کا سلسلہ حال سے کس طرح استوار ہوتا ہے، پھر موجودہ زمانے کے شعراء نے کس کس طرح سے اس علامت کو استعمال کیا ہے، پھر اس کے بعد جو جس منصوبے کے تحت انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی اس پر آتے ہیں، یعنی افتخار عارف پر آتے ہیں. وہ اس کتاب کا مرکزی موضوع افتخار عارف بن جاتے ہیں، اور پھر افتخار عارف کی علامتوں پر کھل کر بات کرتے ہیں وہ کہ افتخار عارف نے کس طرح سے علامات کربلا کا استعمال کیا ہے. بڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں افتخار عارف کے بارے میں، لیکن اس کتاب میں کہیں وہ عرفان صدیقی کا ذکر تک نہیں کرتے. یعنی سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ اتنی اہم کتاب اور اتنے بڑے سبجیکٹ پر لکھی گئی کتاب، اور اس سبجیکٹ کے جو شعراء ہیں سب کا ذکر کرتے ہیں وہ، لیکن عرفان صدیقی کا کہیں کوئی ذکر نہیں آتا اس کتاب میں پہلے ایڈیشن میں. اس کے بعد جب لوگوں نے اعتراض کیا اور آبجیکشن ہوا کہ بھئی افتخار عارف جس طرح سے شاعری کر رہے ہیں علامات کربلا کے حوالے سے، ویسے ہی تو عرفان صدیقی بھی کر رہے ہیں، تو عرفان صدیقی کو کیوں نظر انداز کیا گیا، کیوں اگنور کیا گیا؟ تب نارنگ صاحب پر جب چاروں طرف سے الغار ہوئی، سوالات ہوئے، اور ان کی کتاب پر لوگوں نے سوال قائم کیے کہ یہ کس طرح کا موضوع ہے اور اس موضوع کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہے، تب انہوں نے پھر جو دوسرا ایڈیشن آیا اس میں عرفان صدیقی کو شامل کیا، مگر وہ بھی اس طرح سے شامل کیا جیسے کوئی کسی کتاب کا حاشیہ ہوتا ہے، یعنی مرکزی کردار پھر وہی افتخار عارف، اور حاشیے کے طور پر چند شعر جیسے اور شاعروں کو انہوں نے کوٹ کیے تھے ویسے ہی عرفان صدیقی بھی اس حوالے سے کوٹ کیے شعر، لیکن افتخار عارف کی طرح سے عرفان صدیقی بھی انہوں نے کوئی کھل کر اظہار نہیں کیا، ان کی علامتوں پر گفتگو نہیں کی. تو یہ جب میں بڑا ہوا اور میں نے شاعری کو پڑھنا شروع کیا اور مجھے شعری شعور آیا، تو مجھے یہ چیز کھٹکتی تھی میرے اندر سے کہ صاف نہیں ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق بنایا تو میں ضرور عرفان صدیقی پہ کوئی کتاب لکھوں گا. تو وہی چیز تھی جب میں لکھنؤ یونیورسٹی میں پہنچا، اور 2002 میں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہے، اور لکھنؤ یونیورسٹی میں میں نے اولین مقام حاصل کیا. اس وقت پھر میں نے یہ کتاب عرفان صدیقی والی جو مقالہ وہاں پہ ایک موضوع ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو لونگے سے لکھیں اور چاہیں ایک پیپر کی طرح سے پیپر دے دیں، تو میں نے لونگے سے کو منتخب کیا اور اس میں یہ کتاب لکھی عرفان صدیقی شخص اور شاعر کے عنوان سے، اور اس میں مرکزی خیال جو ان کی شاعری کا تھا اس پر زیادہ گفتگو کی ہے میں نے، وہ علامات کربلا کو لے کر کے، کیونکہ مجھے وہ چیز ستاتی تھی بار بار کہ ان کے ساتھ اس حوالے سے انصاف نہیں ہوا ہے، ناانصافی. لیکن جب میں اس مقالے کو لکھنا چاہ رہا تھا اور یہ موضوع میں لے رہا تھا، اس وقت ہمارے اساتذہ جو کہ اردو کے بہت ہی بلند پایہ لوگ ہیں، انہوں نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ تم عرفان صدیقی پہ بعد میں لکھ لینا، اس کو ایم اے کا مقالہ نہ بناؤ، کیونکہ ایم اے کے مقالے میں ٹائمنگ ہوتی ہے، آپ کو 1 سال کے اندر اس کو جمع کرنا ہوتا ہے. 1 سال کیا 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے بچے ہوئے آپ کے پاس، اور وقت نکل گیا، آپ نہیں جمع کر پائے تو آپ کا کیریئر اس سے متاثر ہوگا، بعد میں کبھی لکھ لیجئے گا. لیکن مجھے چیلنجنگ والے کام اچھے لگتے ہیں، تو میں نے اس چیلنج کو قبول کیا کہ میں اس کو 6 مہینے کے اندر لکھوں گا کتاب کو، اور لکھ کے میں نے دکھائی کتاب، اور وہ شائع ہوئی. اور اس کتاب پر جو مقدمہ لکھا ہے وہ اردو کے سب سے بڑے نقاد اس عہد کے شمس سلیمان فاروقی صاحب نے لکھا، اور پیش لفظ لکھا. اس کتاب کا اردو کے فکشن کا اس وقت سب سے اہم اور بڑا نام ہے پروفیسر نیر مسعود، جو کہ میرے اساتذہ ہیں سب لوگ. اور اردو کے اہم ترین ناقدین نے جب وہ کتاب چھپ کر آئی اس کو بے پناہ سراہا. اس کے 10-12 ایڈیشن انڈیا میں چھپ چکے ہیں، پاکستان میں چھپ چکے ہیں. تو یہ ایک طالب علم کی بڑی حوصلہ افزائی ہمارے ادب کے اکابرین نے کی ہے، اس کے لیے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. تو اس طرح سے مجھے عرفان صدیقی کو اس لیے منتخب کرنا پڑا کہ مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے.
اور اسی احساس نے آپ کو 6 مہینے کی مدت میں اس کو اس مکمل کتاب کو کرنے کا بھی وہ دیا، مکمل کرنے کا حوصلہ دیا حوصلہ مجھے. دیا. بالکل جی بڑی عمدہ آپ کہہ لیجئے کہ آپ نے کہانی ہے اس کے پیچھے جی پوری، اور آپ بالکل نے جو بتائی، اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو بھی اس کہانی سے جو ہے وہ کے بارے میں پتہ اور چلا. اس میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، درمیان میں سلسلہ کلام منقطع ہو رہا ہے، آپ کا معاف کیجیے گا، کہ یہ کتاب میں نے عرفان صدیقی صاحب کی زندگی میں لکھی ہے. ویری گڈ. میں مردہ پرست نہیں ہوں کہ جب لوگ مر جاتے ہیں تب بہت ہم قلم اچھا. اٹھاتے ہیں. تو میں نے عرفان صدیقی صاحب کو بتایا نہیں، سرپرائز دیا، انہیں گفٹ دیا ایک طرح سے، کہ ان کو خبر نہیں تھی میں لکھنؤ یونیورسٹی میں مقالہ لکھ رہا ہوں، ان کے اوپر لکھ رہا ہوں. لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا جب مجھے ان کی مدد کی ضرورت پڑی، اور وہ ایک چیپٹر تھا سوانحی چیپٹر میری کتاب کا. تو سوانحی چیپٹر تو ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا، اور میں ان کو بتانا نہیں چاہتا تھا. یہ میں نے طے کر لیا تھا کہ عرفان صاحب کو میں کتاب لکھنے کے بعد جب جمع ہو جائے گی یونیورسٹی میں اس کی کاپی لا کر دوں گا. تو پھر اس کے لیے میں شکر گزار ہوں اپنی بھابھی کا، عرفان صاحب کی اہلیہ کا. اس میں میری عرفان صاحب کی اہلیہ نے مدد کی، اور وہ چیزیں جو سوانحی خاکے میں ضروری ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ ایک مصنف ہی بتا سکتا ہے، ایک تخلیق کار جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ وہی جانتا ہے. تو وہ ساری چیزیں میں نے بھابھی کے ذریعے سے حاصل کی، اور بھابھی سے کہا کہ آپ یہ کہیے گا عرفان صاحب سے کوئی طالب علم ایک مضمون آپ پر لکھ رہا ہے، کتاب کا ہم سے کوئی ذکر نہ کیجیے گا، اور اس کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تو آپ سوال کیجیے گا، وہ آپ کو جواب دیں گے، وہ نوٹ کر لیجیے گا، اور وہ چیزیں پھر میں اپنے مقالے میں اپنے حساب سے استعمال کر لوں گا. تو اس طرح سے عرفان صاحب کو جب میں نے یہ کتاب مقالے کی شکل میں پیش کی تو میں بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے کتنی محبتوں کا اظہار کیا اور کس طرح سے ان کا وہ ریئیکشن تھا اس وقت، کیونکہ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ یہ کوئی کام ہو رہا ہے اس طرح کا بھی یونیورسٹی میں، وہ بھی لکھنؤ یونیورسٹی میں. بہت، میں سمجھتی ہوں بہت خوبصورت کام، خاص طور پہ جو آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کہانی ہے اس کے ساتھ جب بیان کی ہے. یقیناً عرفان صدیقی صاحب نے بھی محسوس کیا ہوگا، نارنگ صاحب نے جب وہ کتاب ہاں لکھی تو بالکل ان کے اندر یہ احساس موجود ہوگا بالکل، کہ ان کا ایک ذکر اہم اس اور طرح. بڑے شاعر کو نظر انداز کیا جی گیا. بالکل. تو اب ظاہر ہے وہ کہیں گے نہیں اس پر، مگر آپ نے یہ، جی جی میں سمجھتی ہوں بہت ہی آپ نے عمدہ مطلب ایک کام کیا. اچھا، بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گی کہ جب ہم تھوڑا کربلا کے حوالے سے، آپ یہاں پر موجود بھی ہیں، کربلا یہ محرم شروع ہو رہا ہے اور آپ اس کے حوالے سے مجالس پڑھیں گے، کربلا کا ہی ذکر ہوگا. تو جب حق کی بات ہوتی ہے، قربانی کی بات ہوتی ہے، اور قربانی بھی ایسی کہ جس کی مثال نہیں، تو بات ظاہر ہے کہ کربلا کی آتی ہے. بے شک. آج اس دور میں جب کہ کہہ لیجیے کہ کیپٹلزم پروان چڑھ رہا ہے سب طرف دنیا میں، اور سیاست کی وجہ سے دنیا میں سچ تو شاید ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جھوٹ، سیاست کا دوسرا نام جھوٹ ہے، اور تہ در تہ جھوٹ، اور شاید کہیں کوئی سچ ہو لیکن وہ بہت سی تہوں کے نیچے ہے جو جہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے. عام انسان کی بات کر رہی ہوں. لیکن اور پرانی جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سی ایسی شخصیات بھی گزری ہیں، علاوہ کربلا کے میں بات کر رہی ہوں تو بہت بڑی شخصیات تھی. اس کے علاوہ ہسٹری میں ہمیں کچھ شخصیات ملتی ہیں اور کچھ ہمیں قوموں کا کہیں کہیں کردار کی جھلک ملتی ہے. آج کے دور میں ایک بڑی حیران، میرے لیے تو حیران کن ہے، یہ جو ایک جس کو ہم ان پرووکڈ اگریسو وار آف اگریشن کہتے ہیں، جو ایران کے اوپر مسلط کی گئی، جی جی اس میں ہم نے ایک، شاید یہ بھی خدا کو منظور تھا کہ ہم نے ایک عجیب کردار دیکھا جو ہم نے ہسٹری کی کتابوں میں پڑھا تھا. بے شک. ایک رول ماڈل کے طور پر ہم نے ایران کا ایک قوم کا کردار دیکھا، سامنے آیا. تو جو کربلا کا جو میں ذکر کر رہی ہوں اس طرح سے ہم نے دیکھا. ہم نے غزہ میں بھی دیکھا یہ کردار، اس کے بعد ہم اب ایران میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اب وہ کوئی شخصیت ہو یا اوور آل قوم ہو یا ان کے جو سپریم لیڈر تھے، اور جو بھی اس جنگ میں شروعات سے لے کے اب تک جہاں پہ کھڑے ہیں، ان کے اصول، ان کا طریقہ، اس کی ڈگنیٹی کو قائم رکھنا، اپنے حق پہ قائم رکھنا. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ جو میں نے ابھی ذکر کیا اردو اور اس کا سچ اور جھوٹ کا، اس کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، یہ ویسٹ میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہاں پہ بیانات آتے ہیں سیاستدانوں کے، جو بھی مختلف کہہ لیجیے ممالک کی، وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور باقاعدہ وہ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ انہوں نے بیان دیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. لیکن جب پھر ساتھ مثال دیتے ہیں کہ یہ ایران کے
اسپوکس پرسن نے یا ان کے فارن منسٹر کا ہے تو یہ بات درست ہے. یعنی انہوں نے اسی وار کے دوران میں اپنے کردار کی یہ جو شکل تھی اس کو بھی ڈیفائن کر دیا کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ سچ کرتے ہیں. انہوں نے مانا جو ان پہ ظلم ہوا یا ان میں جو جتنا ان کا نقصان ہوا. انہوں نے بتایا کہ ان کا جو بھی مطلب اس سے پہلے جو کمزوری کہیں بھی کوئی رہی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس بات پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ کھڑے رہیں گے اس کو انہوں نے واضح کیا سب پہ، پوری دنیا پہ، کہ یہ حق ہے، اس سے ہم نہیں ہٹیں گے. مار دو ہمیں، مرنے کو ہم تیار ہیں، لیکن ہم مطلب آخری تک ان کی، میں تھوڑی سی ہے تو سیاسی بات مگر میں اس کو چاہوں گی بیان کر دوں کہ تمام ناظرین، ان کی جو فوج ہے وہ ایک فوج اور ایک سپہ سالار نہیں ہے. ان لائک پاکستان، جیسے پاکستان میں ایک سپہ سالار ہیں اور باقی فوج اس حکم کی پابند ہے. وہاں پر انہوں نے 31 بٹالین کہہ لیجیے بنائی. اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ جیسے کہ بہت سی گورنمنٹس ٹوپل ہوتی ہیں ویسٹ کے اس کے مطابق جو وہ اپنے ایجنڈاز کے لے کے چلتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سپہ سالار ہو اور اس کو کسی طرح سے کوئی قائل کر لے اور پھر وہ پوری فوج کو تو انہوں نے 31 بٹالینز بنا کے ان کے علیحدہ کمانڈرز بنا دیے. تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ کرو تم لوگ حملے، اور ہم نے ان سب کو آخری پیغام دے دیا ہے کہ تم لوگوں نے اس طرح سے کام کرنا ہے. سپوز تمہیں یہ جو ہیڈ آفس ہے یعنی سپریم لیڈر ہیں، اب جو سپریم لیڈر سب مارے جاتے ہیں، سپوز ہم میں سے ہر بندہ مارا جائے، تم لوگوں کو پھر تم لوگوں نے جو آرڈرز تم لوگوں کو ہے، جو پیٹرن ہے، اس کے مطابق تم لوگوں نے لڑنا ہے، شخص کے زندہ رہنے تک لڑنا ہے. سبحان اللہ. یہ انہوں نے اس میں مثال اور یہ بول کے کہا ہے اور یہ مثال قائم کی ہے، اور اسی لیے تو یہ تھوڑی سی پسپائی ہمیں جو دکھائی دیتی ہے بار بار چھوٹا سا حملہ پہ. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس کردار کو جو یہ ایک ہیروئک کردار آیا ہے ایران کا سامنے ایز اے قوم، انڈیویجولز کا، اور پھر انہوں نے یہی نہیں ایک 40-45 سال کی سینکشنز، اور جس میں کوئی بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا کاروبار نہیں کرتا تھا، بہت مشکلات کاٹیں، اور انہوں نے سرنگیں بنائی پہاڑوں کے نیچے 100 فیٹ گہری. پھر وہاں انہوں نے اپنا اسلحہ بنایا جو آج ان کے کام. اٹس لائک فلمی باتیں ہیں، رائٹ؟ اور اس پہ وہ ہمبل سے لوگ ہیں اور پھر ان کے سروں پہ انعام لگے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی پبلک کے ساتھ سڑکوں پہ چلے جاتے ہیں، پریزیڈنٹ بھی اور دوسرے بھی ان کے انعام لگے ہوئے ہیں. وہ ایسا نہیں کرتے کہ اب انعام لگے ہیں تو ہم چھپ جائیں اور ہماری پبلک باہر نکلے. یہ اوور آل ایک رول ماڈل کی شکل جو دنیا کو ہلا کے رکھ دی ہے، اور پھر ایک فورتھ پاور کے طور پہ ایمرج ہوئی ہے ڈیورنگ دا وار. یہ بھی ایک مثال ہے دنیا میں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو بھی آپ نے بھی گفتگو کی ہے یہ سب بہت بامعنی گفتگو ہے، اور یہ خالی سوال نہیں ہے. آپ نے سوال کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات بھی پیش کیے ہیں، اور یہ بہت اہم باتیں ہیں جو آپ نے کہی ہیں. یہ میں ناظرین سے بھی اپنے درخواست کروں گا کہ ان باتوں کو دھیان سے سنیں اور بار بار سنیں. یہ ایسی گفتگو جو آپ نے ابھی کی ہے. لیکن میں آپ کے سوال کا جواب مختصراً دیتے ہوئے وہ یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ایران میں، جو آپ نے بیان کر دیا ہے، میں دہرانا نہیں چاہوں گا اس کو. اس سے میسیج کیا گیا وہ بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ اپنا جو مرکز نگاہ ہے ان کا، اور جو ان کے لیے اسوہ کامل ہے، وہ کربلا کو رکھا ہے. کربلا ان کا آئیڈیل ہے، اسی لیے وہ یہاں تک پہنچ سکے اور اتنی کامیابیاں حاصل کر سکے. کربلا کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ نہ ڈرنا ہے نہ جھکنا ہے. یہی 2 پیغام کربلا کے ہیں حاصل، کہ نہ ڈرو نہ جھکو. اور اس بات کو ایران نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ کربلا والے کیسے ہوتے ہیں، کربلا پہ عمل کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، کربلا کے راستے پر چلنے والے کیسے ہوتے ہیں. انہوں نے دکھایا کہ سپر پاور سے ٹکرا کر، ایک نہیں 2 سپر پاور سے ٹکرا کر انہوں نے دکھا دیا کہ نہ ہم ڈرے نہ ہم جھکے. اور ہمیں مارا گیا اور مسلسل مارا گیا، جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا. جو وہاں کے جنرل ہیں ایک کے بعد ایک قتل ہوتے رہے، مگر وہاں جنگ پر کوئی اثر نہیں پڑا اس کا. عرفان صدیقی مجھے اس مرحلے پر پھر یاد آ گئے. یہی کمال ہے دیکھیے شاعری کا اچھی. عرفان صدیقی مجھے یاد آ گئے. عرفان صدیقی نے کہا کہ خدا کرے کہ صفِ سردادگاہ نہ ہو خالی، خدا کرے کہ
کہ صفے سردادگاہ نہ ہو خالی، جو میں گروں تو کوئی دوسرا نکل آئے، جو میں گروں تو کوئی دوسرا نکل آئے. تو ایران میں یہی ہو رہا تھا بالکل یہی. کہ ایک کو قتل کیا جا رہا تھا، دوسرا نکل کے آ رہا تھا. تو یہ کس لیے آ رہا تھا؟ کیونکہ وہ کربلا والوں کے راستے پر چل رہے تھے. اور یہی 84 سال کے اس بزرگ مجاہد نے پیغام دیا دنیا کو اور بتا دیا کہ عمر حوصلوں کی پابند نہیں ہوتی ہے، کہ اگر ہم ضعیف ہو گئے ہیں تو ہم ضعیف ہیں، جسم ضعیف ہوا ہے، حوصلے ضعیف نہیں ہوئے ہیں. اور انہوں نے زندگی کے آخری مرحلے تک اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو ایک نئی زندگی دی اور ایک نئی پہچان دی. اسلام کو میں کہوں گا اس حوالے سے کہ ایک نئی پہچان دی ہے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے. اس طرح سے میسج دے کر، جنگ کر کر اور خود اپنی شہادت سے ہمکنار ہو کر. مجھے اس مرحلے پر رفیع شبنم عابدی یاد آ رہی ہیں کہ جب میں دیکھتا تھا کہ ایران میں لوگ شہید ہو رہے ہیں اور مسلسل شہید ہو رہے ہیں، اور رہنما شہید کیے جا رہے ہیں، رہبران شہید کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جو رہبر معظم ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی، انہیں بھی شہید کر دیا گیا. تو رفیع شبنم عابدی مجھے بہت یاد آتی ہیں ایسے موقع پر. انہوں نے کہا تھا، بمبئی کی شاعرہ ہیں بڑی مشہور، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جسم پا زخموں کے پھول کیوں نہ کھلیں، ہمارے جسم پا زخموں کے پھول کیوں نہ کھلیں، کہ یہ بنا ہی ہوا خاک کربلا کا ہے. تو کربلا خمیر میں شامل ہے، اسی لیے یہ فتح یاب ہوئے اور اسی لیے میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے. وہ زندگی کی آخری سانس تک ظلم کے خلاف، جور کے خلاف، لاقانونیت کے خلاف لڑتے رہے اور اسی طرح منصب شہادت پر فائز ہوئے. میں نے ابھی ایک تقریر کی تھی رانی کلچر ہاؤس میں دہلی میں، جو آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کے ہندوستان میں نمائندے ہیں ڈاکٹر عبد المجید حکیم الہی صاحب قبلہ، ان کی موجودگی میں. میں نے کہا تھا، اور یہی میں آج آپ کے حوالے سے اور ICA کینیڈا کے حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ICA TV کینیڈا کے حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کہ ہم نے کربلا کو پڑھا تھا، ہم نے کربلا کو سنا تھا، لیکن ایران کی اس جنگ میں ہم نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کربلا ہے کیا. کربلا کا ایک عکس تھا یہ جو ہمیں ایران میں دکھایا گیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب عکس میں اتنی قوت ہے تو اصل شخص میں کیا قوت ہوگی. اور ان کے حوصلے اور ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کی ارزشیں کون بیان کر سکتا ہے. تو میں آج پھر آپ کے چینل کے توسط سے اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کربلا کا پیغام یہی ہے کہ ظلم کے آگے کبھی جھکنا نہیں ہے، جور کے آگے کبھی سر نہیں جھکانا ہے، کبھی ڈرنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا ہے. اور حق کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر ہر حال میں حق کے راستے پر چلنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، ظلم کی بیعت نہیں کرنا ہے، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے. میں نے بھی عرض کیا کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ظالم کی بیعت نہیں کرنا ہے. پھر مجھے عرفان صدیقی یاد آ گیا. دیکھیے ہر موقع کا شعر انہوں نے کہا. عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ تو میرے دستے بریدہ کا کنایہ بھی سمجھ، تو میرے دستے بریدہ کا کنایہ بھی سمجھ، دیکھ تجھ کو میری بیعت نہیں ملنے والی، دیکھ تجھ کو میری بیعت نہیں ملنے والی. تو یہی پیغام ہے کربلا کا کہ ہمیں ظالم کی بیعت نہیں کرنا. واہ واہ، بہت خوبصورت. میں اس میں ایک چیز بھول گئی تھی جو میں چاہتی ہوں وہ بھی ایڈ کر دوں. بات تو آپ نے ختم کر دی تھی ایکچولی بہت خوبصورتی سے، کہ اس تمام اثار، قربانی، ڈگنیٹی اور حق کے لیے کھڑے رہنے کے ساتھ ساتھ جیسی قربانی دی ہے ان کے سپریم لیڈر نے، اور جیسا آپ نے کہا کہ ان کی شہادت کے بعد بھی بلکہ 48 اور ان کی جو کیبنٹ ممبرس تھے ان کے ساتھ شہید ہوئے، کمانڈرز تھے اس میں سب کچھ، اور بڑی ہولناک سچویشن تھی. غم سے بھی لوگ نڈھال تھے، مگر چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے جو جواب دیا اس میں کہیں ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی خلا آیا ہے یا کہیں کسی اور یا غم سے نڈھال قوم ہے، جو کہ غم سے نڈھال تھی. بے شک. لیکن اور پھر جیسا کہ کہا گیا تھا کہ باہر کے ایک بہت بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ باہر نکل آؤ، ہم نے تمہارا معاملہ حل کر دیا ہے تمہاری، اور لوگ باہر آ گئے، مگر وہ یہ ثابت کرنے آئے کہ ہم ماتم کے لیے آئے ہیں، ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. ایک 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 واقعہ، ایک ایک لمحہ ان 3 مہینوں کا
صرف ایک اوور آل واقعہ نہیں ہے، مگر ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اس پہ لکھتے چلے جائیے، آپ اس پہ بات کرتے چلے جائیے، وہ ختم نہیں ہوگی. اور اس میں انہوں نے جو اور ایک خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بہت اچھی بات بیان کی کہ ایک مرتا ہے یا ایک شہید جی ہوتا ہے تو وہ خلا نہیں رہتی، یہ دوسرا فوراً حاضر. دوسرا اور اسی کیلیبر کا، بالکل. حالانکہ وہ بہت اہم شخصیت ہے، ان کا بہت بڑا کیلیبر ہے، ان کی بہت کنٹریبیوشن، لرننگ اینڈ ایکسپیرینس ہے، مگر اس مقام سے کسی کا ہل جانا ٹھیک ٹھاک ٹائم لیتا ہے. دوسرا آتا ہے تو 2-3 دن میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو اتنا ہی قابل انسان ہے. اس طرح سے یہ انہوں نے کیا قوم کو اوور آل کیا بنا دیا ہے. ارشد کہتے ہیں 95% ان کا لٹریسی ریٹ ہے، اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی وزڈم بھی ساتھ چل رہی ہے. اور اتنی حق کی بات میں یہ بھی ہے کہ غصہ کتنا ہو سکتا تھا اس غم کے ساتھ کہ، اور ان کے پاس طاقت تھی. ابھی انہوں نے اپنے وہ میزائلز یوز نہیں کیے جو ان کے سب سے بھاری میزائلز ہیں، لیکن انہوں نے توازن برقرار رکھا. انہوں نے اتنا ہی جواب دیا جتنا اس علاقے میں دیا جا سکتا تھا. ساتھ متنبع کیا کہ آپ یہاں سے ان کی بیسز ہٹا دیجئے ورنہ ہم ان پہ حملہ کریں گے. پھر بھی انہوں نے نہیں ہٹائیں تو انہوں نے بیسز پہ حملہ کیا سر، انہوں نے شہریوں پہ نہیں کیا، سویلینز پہ نہیں کیا. اور یہ تمام طاقتوں کے پاس ایٹم بام موجود ہے، ان کے پاس یہ وہ بنا سکتے تھے جو کچھ انہوں نے، لیکن سپریم لیڈر نے کہا کہ یہ حرام ہے اسلام کے اعتبار سے. یعنی آپ کی پوری سویلائزیشن، آپ کی پوری کنٹری، آپ کی پوری قوم کو خطرہ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جو، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے ان تمام اصولوں کو، حق پہ کھڑے رہنے کو ترجیح دیا اور اس کو اپنے دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا اس کا دامن. اور اس کو بس جتنی بات کریں گے وہ کم ہوگی. مگر میں یہاں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس وقت کربلا کے حوالے سے اور اس دنیا کے حالات کے حوالے سے، حق ظاہر ہے کربلا کی بات ہے تو حق کی بات ہے، آپ اپنے آخری پیغام کچھ دیجیے آج کے ہمارے پروگرام کا ہمارے ناظرین کو. میں آخر کلام میں ناظرین سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کا جہاں سب سے اہم اور بڑا پیغام یہ ہے کہ حق بات کہیں، آپ حق کے ساتھ رہیں، وہیں یہ بھی ہے کہ ظالم سے کبھی ڈرے نہیں، خوف زدہ نہ ہوں. اور صرف ہمارا یہی فرض نہیں ہے کہ ہم ظالم سے خوف زدہ نہ ہوں، حق کے راستے پہ چلیں، بلکہ ہمارا یہ بھی فرض ہے، کربلا یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں. مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کی بہکانی کرنا، یہ کربلا کا اصل مقصد ہے اور اصل پیغام ہے. بہت خوبصورت، بہت اچھی بات کی، بہت بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ جب آپ دوبارہ یہاں پہ آئیں گے تو ہم پھر آپ کا انٹرویو کر سکیں گے اور ہم مستفید ہو سکیں گے، ہمارے ناظرین مستفید ہو سکیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ دوسرے کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خدا حافظ.